الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده وفي رواية وأعز جنده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه گرامی قدر سامعین محترم اور نہایت ہی عزیز طلباء کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 7ویں سال، ہجرت کے 7ویں سال کے کچھ احوال سنے تھے۔ اس سے قبل میں عرض کر چکا ہوں کہ ہجرت کے 6 سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کی سعی کر رہے ہیں،
اور آپ اس سال تشریف لے گئے تھے لیکن عمرہ نہ کرنے دیا گیا اور آپ صلح حدیبیہ کے ساتھ واپس مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس صلح میں یہ طے ہوا تھا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور اگلے سال پھر آئیں اور آ کر عمرہ کریں اور 3 دن مکہ میں رہیں اور واپس چلے جائیں۔ سات ہجری میں جب ذوالقعدہ کا مہینہ آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرے کی تیاری فرمائی اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے اعلان کر دیا کہ عمرے کے لیے نکلنا ہے، اور یہ تاکید فرمائی کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے سفر میں شریک تھے وہ سارے کے سارے عمرے کے لیے نکلیں، ان میں صرف وہی پیچھے رہیں گے جو شہید ہو گئے۔ اسی سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر ایک شخص احرام پہن کے عمرے پہ جا رہا تھا اور وہ عمرہ نہ کر سکا، کوئی رکاوٹ آ گئی، احصار ہو گیا، وہ محصر ہو گیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ قربانی کا جانور حرم میں ذبح کروا کر حلق کروا لے، حلال ہو جائے، لیکن اس پر عمرے کی قضا لازم ہوگی۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کر سکے تھے، صحابہ عمرہ نہیں کر سکے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جو جو حدیبیہ میں گئے تھے وہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تشریف لے چلے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بڑی دقیق ہے، اور فقہ اسی چیز کا نام ہے کہ قرآن اور حدیث سے مسائل نکالے جائیں۔ کوئی فقیہ خود مسئلے بناتے نہیں ہیں، وہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالتے، بالکل ایسے جیسے بورنگ کر کے زمین سے پانی نکالا جاتا ہے، تو پانی کوئی بناتا نہیں ہے، پانی نکالا جاتا ہے۔ ایسے ہی فقیہ اور مجتہد مسئلے بناتے نہیں ہیں، مسئلے پہلے سے قرآن کریم میں موجود ہیں، وہ مسئلے نکالا کرتے۔ بھائی وہ دوسرا سٹینڈ لگا دو نا جو پہلے لگاتے تھے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اب صحابہ کرام کو کچھ اندیشے تھے، جائیں تو صحیح عمرے پہ، خطرات بھی تھے کہ اگر مشرکین مکہ عہد شکنی کرتے ہوئے ہم پر حملہ کر دیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لیے تو 2 رکاوٹیں، ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اشہر حرم میں ہیں، اور اشہر حرم میں لڑائی ناجائز ہے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير۔ ہم اشہر حرم میں ہیں اور حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اور یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحج بھی شروع ہو سکتا ہے، وہ حملہ کر دیں تو یہ حرمت والا مہینہ، لڑائی ناجائز،
پھر ہم حدود حرم میں ہوں گے اور حدود حرم میں لڑائی ناجائز. تو یہ تذبذب تھا، یہ اضطراب تھا، یہ پریشانی تھی. حق تعالی نے اس کا حل بتا دیا. سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. الشہر الحرام بالشہر الحرام، جیسے تمہارے لیے حرمت کا مہینہ ہے، ایسے ہی ان کے لیے حرمت کا مہینہ ہے. اس شہر حرام کا احترام جیسے آپ کے ذمہ لازم ہے، ایسے ان کے ذمہ بھی لازم ہے. اگر وہ حرمت توڑتے ہیں تو ابتدا ان کی طرف سے ہے. تم نے جنگ کرنی ہے، تمہیں اجازت ہے لڑائی کی. والحرمات قصاص، اور حرمتیں بدلے والی ہیں. لہذا اگر وہ حرم کا تقدس پامال کرتے ہیں اور تم پر حملہ کرتے ہیں تو تم بھی حملہ کر سکتے ہو. والحرمات قصاص، صحابہ ان کو اجازت مل گئی ہے، خوش ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو سارے وہ لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ذوالقعدہ میں عمرے کے لیے نکلے تھے اور عمرہ نہیں کر سکے تھے، وہ سارے نکلے. سارے گئے سوائے ان کے جو اس ایک سال میں شہید ہو گئے. اور نئے لوگ بھی گئے. تقریباً 2000 کا لشکر تیار ہو گیا سوائے عورتوں کے اور بچوں کے. 2000 کا لشکر. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، جہاد کی تیاری بھی کرو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بغیر تیاری کے جنگ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. بغیر تیاری کے جہاد کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. لہذا خرچ کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور، حرم کی قربانی جس کو ہدی کہتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. والہدی معقوفا، حرم میں، حدود حرم میں، مکہ میں جانور ذبح کرو اللہ کے نام پر، اللہ کے رضا کے لیے. اس کا بڑا اجر ہے. تو عمرے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے قرب کے حصول کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا. مکہ میں ذبح ہوتے، حدود حرم میں ذبح ہوتے. 70 اونٹ آپ نے ساتھ لیے، 70 اونٹ. اور حضور علیہ السلام کے صحابی ہے ناجیہ بن جندب الاسلمی رضی اللہ عنہ. یہ اونٹ ان کے دل میں لگا ہے کہ تم ہم سے پہلے چلو، ہم پیچھے آ رہے ہیں. اور ان کے ساتھ قبیلہ اسلم اور حضرت قبیلہ اسلم کے 2 نوجوان اور حضرت ابو ہریرہ کو بھی بھیجا کہ تم جاؤ اونٹوں کو چراؤ، درخت وغیرہ کھلاؤ. اور جو ہدی کے جانور ہوتے ہیں ان کے گلے میں نے عرض کیا تھا ہار بھی ڈالا جاتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ہدی کے جانور ہیں. اور ہدی کے قربانی کے، حرم کی قربانی کے جانور کا احترام کا قرآن نے حکم دیا ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. حاجی کے احترام کا، عمرہ کرنے والے کے احترام کا بھی قرآن نے حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. ایمان والو، حرمت پامال نہ کرو، عزت پامال نہ کرو اللہ کے شعائر کی،
حرم کی قربانی کے جانور کی، جس جانور کے گلے میں ہار لٹکا ہے اس جانور کی اور بیت اللہ جانے والے کی عزتوں کو پامال نہ کرو، حاجیوں کا احترام کرو، معتمرین کا احترام کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ اسلحہ بھی اٹھایا، آپ نے زیریں لی، یعنی لوہے کی قمیصیں جو حملوں سے بچاتی ہیں، خود اپنے ساتھ لی، نیزے لیے، اور 100 گھوڑ سوار آپ نے اپنے ساتھ رکھے جو گھوڑوں پر سوار تھے، اور اسلحہ ان کے ساتھ رکھا اور ان گھوڑوں کو آگے روانہ کیا۔ آپ ذی الحلیفہ پہنچے، مسجد کے دروازے پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ ذی الحلیفہ وہی میقات جو اہل مدینہ کا ہے، جس کو آج کل مسجد عالی کہتے ہیں، یہاں سے آپ نے 2 رکعت پڑھی، احرام کی نیت کی، تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام کی نیت سے جب آپ نے احرام پہن لیا اور یہ تلبیہ زبان سے کہہ دیا، اب احرام شروع ہو گیا، آپ محرم بن گئے، اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل پڑے، آپ نے گھوڑے کے اس لشکر پر محمد میں مسلمہ کو رضی اللہ عنہ کو سردار بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ پچھلے سال تو ہمارا معاہدہ ہوا تھا مشرکین مکہ سے، انہوں نے کہا تھا ہتھیار نہیں لائیں گے، آپ صرف تلواریں لائیں گے، وہ بھی نیام میں ہوں گی۔ حضور کی جنگی حکمت عملی تھی کہ اگر مشرکین حملہ کر دیں تو ہم کیا کریں گے، پوری تیاری کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تو آپ نے فرمایا ہم معاہدے کی بھی پاسداری کریں گے، ہم مکہ میں یہ ہتھیار نہیں لے جائیں گے، ہتھیار ہم مکہ سے باہر روکیں گے، ہم معاہدے کے مطابق جائیں گے۔ مشرکین مکہ نے کو جب پتہ چلا کہ حضور آ رہے ہیں، انہوں نے اپنا ایک آدمی جس کا نام مکرز تھا اس کو بھیجا کہ جا کر تم حالات کی خبر گیری کر کے آؤ، حالات پوچھ کے آؤ، دیکھ کے آؤ۔ وہ آیا تو دیکھا حضور تشریف لا رہے ہیں، آگے گھوڑے ہیں اور اسلحہ ہے، تو وہ حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آپ نے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ آپ بغیر ہتھیار کے تشریف لائیں، اب یہ ہتھیار کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جو معاہدہ کیا تھا میں معاہدے کا پابند ہوں، ہم ہتھیار مکہ میں نہیں لے جائیں۔ تو یہ کہنے لگا والذی تعرف بہ البر والوفاء، محمد ایسی شخصیت ہے جو وعدوں کو بھی پورا کرتی ہیں اور جن کی پہچان ایفائے عہد ہے، جن کی پہچان حسن اخلاق ہے، جن کی پہچان نیکی۔ یہ واپس دوڑ کے گیا، مکے والوں کو جا کر اس نے تسلی دی، محمد معاہدے پر قائم ہے، محمد اپنے معاہدے پر قائم ہیں، اور وہ اسلحہ بھلے ساتھ لا رہی ہیں لیکن مکہ میں وہ اسلحے کے ساتھ نہیں آئیں گے، وہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ عمرے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ کے ارد گرد صحابہ کا مجمع تھا، سب کے ہاتھوں میں تلوار تھی، اور آپ
تلبیہ پڑھ رہے تھے، صحابہ بھی تلبیہ پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ عبداللہ بن رواحہ حضور کی اونٹنی کی مہار کو پکڑے ہوئے تھے، آگے آگے چل رہے تھے اور شعر بھی پڑھ رہے تھے، ریجز بھی کہہ رہے تھے اور شعر بھی پڑھ رہے تھے۔ خلو بنی الکفار عن سبیلہ نحن ضربناکم علی تاویلہ، خلو بنی الکفار عن سبیلہ، او کافروں کی اولادو حضور کے راستے سے ہٹ جاؤ، محمد عربی کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ خلو بنی الکفار عن سبیلہ، حضور کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ نحن ضربناکم علی تاویلہ، تم نے حضور کا انکار کیا اس لیے ہم نے تمہیں مارا، تمہارے ساتھ جنگیں کی، جہاد کیا۔ قد انزل ضربا یذیل الہام عن مقیلہ، ضربا یذیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ، تم نے حضور کا انکار کیا، ہم نے تمہیں مارا اور ایسا مارا کہ گردنیں کٹ گئیں، ہم نے ایسی تمہاری پٹائیاں لگائیں جس سے گردنیں کٹ جاتی ہیں اور یار یار سے الگ ہو جاتے ہیں، دوست دوست سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ رجز پڑھ رہے تھے۔ خلو بنی الکفار عن سبیلہ نحن ضربناکم علی تاویلہ ضربا یذیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ قد انزل الرحمن فی تنزیلہ فی صحف تتلی علی رسولہ، اللہ نے اپنے قرآن میں یہ اتارا ہے جس قرآن کو ساری دنیا پڑھتی ہے۔ یا رب انی مومن بقیلہ انی رأیت الحق فی قبولہ، یا رب اے میرے پروردگار، انی مؤمن بقیلہ، میں حضور کی باتوں پر ایمان لاتا ہوں، میں رسول اللہ کی باتوں پر ایمان لاتا ہوں۔ انی رأیت الحق فی قبولہ، میں حضور کی باتوں کو قبول کرنے میں کو حق سمجھتا ہوں، حق جانتا ہوں۔ یہ شعر پڑھ لیں، حضور کی اونٹنی کی مہار بھی تھامی ہوئی ہے، اونٹنی بھی چل رہی ہے، حضور اونٹنی پر سوار ہے اور عبداللہ بن رواحہ یہ ریجز بھی پڑھ رہے ہیں۔ خلو بنی الکفار عن سبیلہ نحن ضربناکم علی تاویلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ قد انزل الرحمن فی تنزیلہ فی صحف تتلی علی رسولہ، یا رب انی مؤمن بقیلہ انی رأیت الحق فی قبولہ۔ حضرت عمر نے کہا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ حضور کی موجودگی میں شعر پڑھ رہے ہو، حرم میں شعر پڑھ رہے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے، اور پھر حدود حرم میں۔ حضور نے فرمایا خل یا عمر، خل عنہ یا عمر، عمر چھوڑ اس کو، چھوڑ اس کو نہ روک۔ فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِن نَزْعِ النَّبْلِ، اس کے ان شعروں سے مشرکین کو تیروں سے زیادہ تکلیف، تیروں کے پھینکنے سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اتنے تیر نہیں چبھتے ان مشرکین کو جتنے عبداللہ بن رواحہ کے یہ شعر چبھ رہے ہیں۔ چبھنے دو اس کو، مت روکو۔ اور پھر ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا انی اسمع فاسکت، میں بھی سننا ہوں، چپ رہو۔ اور پھر ساتھ کہا ابن رواحہ یہ کہو جو میں کہہ رہا ہوں، یہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ
نصر عبدا وأعز جندا وحدب الأحزاب وحدا لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے۔ نصر عبدا، اللہ نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، انہوں نے مکہ سے نکال دیا تھا، آج محمد عربی مکہ میں دوبارہ داخل ہو رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نصر عبدا، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی، وَأَعَزَّ جُنْدًا، اپنے لشکر کو عزت بخشی۔ اللہ کا لشکر کون سا تھا؟ صحابہ کا۔ صحابہ کے لشکر کو حضور نے اللہ کا لشکر قرار دیا۔ قرآن نے خود کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ رہو اللہ کی جماعت کامیاب ہے۔ گویا صحابہ کامیاب ہے۔ قرآن نے، حدیث نے، حضور علیہ السلام نے، اللہ نے صحابہ کو عزت والا بھی کہا، صحابہ کو اللہ کا لشکر بھی کہا۔ آج جو لوگ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں وہ اپنا منہ کالا کرتے ہیں، چاند پہ تھوکو تو اپنے منہ پہ آتا ہے۔ صحابہ کو عزت تو اللہ نے دی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سارے عزت والے ہو، تم میں سب سے زیادہ عزت والا ابو بکر ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، اور عزت صحابہ کی ہے۔ وللمؤمنین، عزت صحابہ کی ہے۔ فرمایا یہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ وحدب الاحزاب وحدہ، اللہ نے اپنے لشکر کو عزت دی اور ان لشکروں کو، جماعتوں کو، پورے عرب کو اکیلے شکست دی، شکست سے دوچار کیا۔ عبداللہ بن رواحہ نے یہ پڑھنا شروع کیا اور حضور کا پورا 2000 کا لشکر، ان کی زبانوں پر بھی یہی ترانہ تھا، سب پڑھ رہے تھے، سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ واعز جندہ وحدب الاحزاب وحدہ۔ آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، سیدھے حرم گئے، بیت اللہ کا طواف کیا۔ دو روایتیں، ایک روایت میں آپ نے پیدل طواف کیا، ایک روایت میں ہے اونٹنی پہ سوار ہو کے طواف کیا۔ اونٹنی پہ سوار ہو کر آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر طواف کیا تھا، وہ تو یقینی ہے تاکہ لوگ احکام سیکھ لیں، حضور سے طواف کا طریقہ سیکھ لیں۔ آپ اس موقع پہ فرما رہے تھے خذوا عنی خذوا عنی خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، ہو سکتا ہے آج سال کے بعد میں تمہیں نہ ملوں۔ یہ ہم حجۃ الوداع میں سنیں گے۔ آپ نے طواف شروع کیا۔ طواف شروع کیا جاتا ہے حجر اسود سے، ختم بھی ہوتا ہے حجر اسود پر، اس کے سلام سے یا استعلام سے، اس کے چومنے سے، یا اس کی طرف ہاتھ کو چھڑی اس کو لگا کر چھڑی کو چومنے سے، یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنے سے، یا دور سے سلام کر کے اپنے ہاتھ چومنے سے طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ حضور آ رہے تھے، مشرکین مکہ نے کہنا شروع کر دیا تھا پہلے سے کہ یہ ایسی قوم آ رہی ہے قد ازناہم حما یثرب، ان کو یثرب یعنی مدینے کے بخار میں کمزور کر دیا۔ بہت سے صحابہ کمزور ہو گئے تھے آب و ہوا کی وجہ سے۔ مکے اور مدینے کی آب و ہوا میں فرق تھا اور فرق ہے۔ ہم ان کو دیکھیں گے۔ چنانچہ یہ مشرکین حتیم کی جانب پہاڑ پر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ یہ ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے خوش ہوں،
دشمن خوش ہو، آپ نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے جب طواف شروع کیا تو استباء فرمایا۔ یاد رکھو، جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی ہو، اس طواف کے بعد حالت احرام میں استباء کیا جاتا ہے۔ استباء کہتے ہیں چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالنا، دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالنا، اس کو استباء کہتے ہیں۔ یہ دایاں کندھا ننگا رہے۔ اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے، حج پہ لے جائے تو اس کا خیال کرنا ہے۔ آپ نے استباء فرمایا، اور استباء فرمانے کے ساتھ میرے آقا نے حکم دیا کہ میرے صحابہ پہلے جو 3 چکر ہیں حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک کندھے ہلا کے چلنے، رمل کرنا ہے۔ رمل کہتے کندھوں کو ہلا ہلا کے چلنا، چستی کے ساتھ چلنا، بھاگ کر چلنا، ذرا قدر تیز رفتاری کے ساتھ چلنا، تاکہ یہ مشرکین مکہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم لاغر ہو گئے، ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، یہ خوش نہ ہو۔ صرف 3 چکروں کا حکم دیا، 7 چکروں کا حکم نہیں دیا۔ طواف کے 7 چکر ہوتے، صحابہ پہ شفقت کرتے ہوئے تھک نہ جائیں۔ ایک طرف مشرکین مکہ کو جواب بھی دینا تھا، اور دوسری طرف صحابہ پہ حضور کی شفقت بھی تھی۔ طواف شروع ہوا، اب تک آپ تلبیہ کہتے آئے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے آئے، اور معتمر جب عمرے پہ جائے تو تلبیہ راستے میں پڑھتا جائے، لیکن جب حجر اسود کا استعلام کرے اب تلبیہ بند۔ آپ نے بھی تلبیہ بند کر دیا، طواف شروع کیا۔ طواف کرتے ہوئے حتیم کی جانب سے پہلے 3 چکروں میں کندھے ہلا ہلا کے حضور بھی اور صحابہ بھی آ رہے تھے۔ مشرکین مکہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے، انہوں نے کہا نہیں ہو بھائی، نہیں، یہ تو پہلے سے زیادہ پھرتیلے ہو گئے ہیں، چست ہو گئے، یہ تو ہرنی کی طرح چھلانگے لگا رہی ہیں، یہ تو ہرنی کی طرح دوڑ رہے ہیں۔ اور جب رکن یمانی پہ پہنچتے تو اگلی جانب مشرکین کو نظر نہیں آتی تھی، تو اس لیے پھر عام حالت میں چلنے لگتے صحابہ۔ صحابہ کی اس ادا کو اللہ نے قیامت کی صبح تک زندہ کر چھوڑا ہے۔ اب جو بھی حج کرے گا، جو بھی عمرہ کرے گا، حج کا طواف کرے گا یا عمرے کا طواف کرے گا، حالت احرام کے اندر وہ استباء کرے گا تو پہلے 3 چکروں میں صحابہ کی سنت ادا کرتے ہوئے رمل کرتا رہے گا۔ اللہ کو صحابہ کی ادائیں پسند آ گئی، اور یہ بیت اللہ تو ہے ہی اداؤں کی یادگار، اس میں تو ساری کی ساری یادگاریں ہیں، یہ خود بیت اللہ بھی یادگار ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اس کو بنا رہے ہیں، یہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان پتھر پر آج بھی موجود ہے، یہ پتھر لفٹ کا کام دیتا تھا، یہ یادگار ہے۔ صفا مروہ کی سعی سیدہ ہاجرہ کی یادگار ہے، انہوں نے 7 چکر پانی کی تلاش میں کاٹے تھے، اور زمزم کا کنواں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا، ان کے قدموں کی جگہ سے نکلا، یہ حضرت اسماعیل کی یادگار ہے۔ تو ان یادگاروں میں صحابہ کی یادگار کو بھی اللہ نے شامل کر دیا، فرمایا طواف کرو تو رمل کیا کرو، کندھے ہلا کے طواف کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف فرمایا، آپ طواف سے فارغ ہوئے، صفا مروہ تشریف لے گئے۔ آپ نے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر کاٹے،
اور 7ویں چکر میں جب مروہ پہ پہنچے آپ نے فرمایا جانور لے آؤ. آپ نے یہ جانور نہر کروائے, اونٹ نہر کروائے, جانور ذبح کرائے اور فرمایا مکہ کی ساری گلیاں اور مکہ منحر ہے, قربان گاہ ہے. حرم کی قربانی حدود حرم میں ہر جگہ ہو سکتی ہے, مکہ کی ہر گلی میں ہو سکتی ہے. آپ کا عمرہ ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمرہ ہو گیا. اس بچے کو سنبھال لو, یہ کس کے ساتھ ہے بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب عمرہ کر لیا, توجہ ہے میری طرف, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمرہ کر لیا تو آپ یہیں ٹھہرے رہے. 3 دن تک مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے. اور حضور کا صبر دیکھو, حوصلہ دیکھو. حضور گھر چھوڑ کے گئے تھے, حضور مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے نا. میرے آقا گھر چھوڑ کر گئے تھے, یہاں اپنے گھر بھی تھے, خاندان کے گھر بھی تھے, لیکن جو چیز اللہ کے راستے میں چھوڑ گئے سو چھوڑ گئے, مڑ کے دیکھا نہیں. حضور نے خیمہ لگایا, 3 دن خیمے میں گزارے, کسی چھت کے نیچے حضور نہیں رہے. سبحان اللہ, یہ ہے قربانی. کسی چھت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کیا, خیمے میں رہے 3 دن تک. جو دے دیا اللہ کے راستے میں دے دیا, پھر مڑ کے نہیں دیکھا. یہی وجہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے اپنے گھر نہیں لیے, صحابہ نے اپنے گھر نہیں لیے, جو جس کے قبضے میں تھے بس ٹھیک ہے اسی کے رہ گئے, واپس نہیں لیے. جب ایک چیز اللہ کے راہ میں دے دی تو پھر کیا لینا, پھر مڑ کے دیکھنا کیا, پھر اللہ سے اجر لینا ہے, پھر مخلوق سے کیا اجر لینا, مخلوق سے کیا کچھ لینا. ہم تو مسجد کو چندہ دے کے بھی سنواتے, مدرسوں کو چندہ دے کے بھی سنواتے. حضور نے مڑ کر, صحابہ نے مڑ کر اپنے گھر تک نہیں دیکھے. آپ جب مکہ داخل ہو رہے تھے تو آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا, جعفر جاؤ حضرت میمونہ کو میری طرف سے پیغام نکاح دو. چنانچہ انہوں نے حضور کا حضرت میمونہ سے نکاح کروا دیا. ام المؤمنین سیدہ میمونہ کے حالات میں پچھلے سال ساری ازواج مطہرات کے حالات اور ان کی سیرت طیبہ بیان کر چکا ہوں. مکہ مکرمہ سے پہلے ایک مقام ہے, اس کا نام ہے مقام صرف. یہیں پر سیدہ میمونہ کا حضور کے ساتھ نکاح ہوا. 3 دن گزر گئے تو مشرکین مکہ نے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام حویطب تھا, حویطب, حضور کے پاس. محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. معاہدے کے تحت 3 دن گزر گئے ہیں, آپ نے 3 دن رہنا تھا, واپس چلے جائیں. ایک روایت میں حضرت علی سے آ کر کہا, سہیل ابن عمر نے بھی کہا, حویطب نے بھی کہا. آپ معاہدے کے مطابق 3 دن تک آپ نے رہنا تھا, آپ نے عمرہ کر لیا, 3 دن گزر گئے, آپ تشریف لے جائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میاں سنو بات, میں نے میمونہ سے نکاح کیا ہے, معاہدے کے تحت مدت واقعتاً پوری ہو گئی ہے, لیکن اگر تم اجازت دو, چاہو تو میں تمہیں اپنی شادی کا ولیمہ کھلا دوں, تمہاری دعوت کر دوں. یہ حضور کا اخلاق. دشمن ہیں تو خاندان کے لوگ, ہیں تو برادری کے لوگ, ہیں تو قریشی,
ہم تو اپنے مسلمان رشتہ داروں کے جنازوں میں نہیں جاتے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اور یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 جنگیں بڑی لڑ چکے ہیں، کئی سرایا ہیں، بدر، احد، احزاب، پھر حدیبیہ میں آپ کو مکے کے داخلے سے روکا، عمرہ نہیں کرنے دیا، حضور کو خالی واپس بھیج دیا. اور میرے نبی کا اخلاق ہے، آپ انہیں فرماتے ہیں اگر تم اجازت دو تو میں اپنی شادی کی دعوت تمہیں کھلا دوں، اپنا تمہیں ولیمہ کھلا دوں. یہ کہنے لگے نہیں ہمیں تمہاری دعوت شعوت نہیں چاہیے، نعوذ باللہ. انہوں نے انکار کر دیا، ہمیں تمہاری دعوت نہیں چاہیے، ہم تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے، بس آپ چلے جائیں. قد مضى اجلک فاخرج، نعوذ باللہ، آپ تشریف لے جائیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. معاہدے کے تحت آپ ہتھیار مکہ میں نہیں لائے تھے. 100 صحابہ کو وہاں روک دیا تھا مکہ سے باہر، فرمایا تم ہتھیاروں کے پاس رہو. یہاں جب صحابہ نے عمرہ کر لیا تو یہاں سے کچھ لوگ وہاں بھیج دیے، فرمایا جاؤ تم ہتھیاروں کے پاس نگرانی کرو، ان کو بھیجو وہ عمرہ کر لیں. ان کا بھی عمرہ مکمل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے. آپ کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا تھے امیر حمزہ جو احد میں شہید ہوئے، اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. آپ نے ایک والدہ کا دودھ بھی پیا ہے، چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں. ان کی چھوٹی بیٹی جن کا نام ایک روایت کے مطابق امامہ تھا اور ایک روایت کے مطابق ان کا نام اور تھا، وہ دوڑتی ہوئی حضور کے پاس آئی اور کہنے لگی یا عم یا عم یا عم، میرے چچا، چچا جان، چچا جان. انہوں نے حضور کو چچا کہا، یا تو آپ کے بڑے ہونے کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ حضور ان کے والد کے رضائی بھائی تو تھے، ورنہ تو رشتے میں وہ چچا زاد بہن ہیں. آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ ہم حضرت حمزہ کی اس بیٹی کو مشرکین کے پاس کیوں رہنے دیں، ہم اس کو ساتھ لے چلتے. حضور حضرت حمزہ کی لخت جگر کو ساتھ لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے آئے. اب 3 آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا کہ یہ بچی ہمیں دو. حضرت علی کہنے لگے یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اسے میں رکھوں گا. انہیں سیدہ فاطمہ نے کہا فاطمہ کہ بنت حمزہ بنت عمک، یہ آپ کے چچا کی بیٹی ہے، اس کی پرورش ہمیں کرنی چاہیے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، یہ میرے سپورٹ کر دیجیے. حضرت زید آ گئے. حضرت زید اور حضرت حمزہ کو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا. مکہ مکرمہ میں مہاجرین میں بھی حضور نے مواخات قائم کی، اور حضرت زید کو حضرت حمزہ نے وصیت بھی کی تھی، یہ وصی بھی تھے کہ تم نے میرے بچوں کا خیال رکھنا. انہوں نے کہا یہ میں رکھوں گا، یہ مجھے ملنی چاہیے. تیسرے صحابی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ حضرت حمزہ کی بیٹی میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں، اس کی خالہ میرے نکاح میں، یہ مجھے دیجیے. علی چاہتے ہیں مجھے ملے، زید چاہتے ہیں مجھے ملے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں یہ مجھے ملے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا حضرت جعفر کے حق میں، اور ان سے فرمایا، حضرت جعفر سے فرمایا
چونکہ تمہارے گھر اس کی خالہ ہے، الخالۃ کالام، خالہ ماں کی طرح ہے، اگر ماں نہیں تو خالہ تو موجود ہے، لہذا یہ تمہارا حق ہے۔ اور خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، خالہ کا بھی ایسے احترام ہے جیسے ماں کا احترام ہے۔ ایک صحابی سے حضور نے فرمایا تم اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس نے کہا یا رسول اللہ میری تو والدہ زندہ نہیں، فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، الخالۃ کالام، خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی، خالہ بھی امی کی طرح ہوتی۔ اس وجہ سے یہ بچی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی اور حضرت علی کو تسلی دی۔ حضرت علی سے فرمایا یا علی انت اخی و صاحبی، تو میرا بھائی ہے، میرا ساتھی۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ علی انت منی وانا منکا، تو میرا میں تیرا، ہم تو گھر کے لوگ ہیں، تو میرا میں تیرا۔ اور ایک روایت میں فرمایا انت اخی و صاحبی، تو میرا بھائی، تو میرا صحابی، تو میرا سنگتی، تو میرا یار۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور حضرت جعفر کو بھی تسلی دی۔ حضرت جعفر سے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، تیرے اخلاق اور تیری شکل مجھ جیسی ہے۔ اور حضرت زید کو فرمایا انت اخونا و مولانا، زید تم ہمارے بھائی بھی ہو، تم ہمارے مولا بھی ہو، ہمارے آزاد کرتا بھی ہو، تم ہمارے بھائی بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ جو حضور نے خواب دیکھا تھا، قرآن اترا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے نبی کا خواب سچ کر دکھایا۔ اور وہ خواب کیا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، تم مسجد حرام میں داخل ہو گے انشاءاللہ، مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، کچھ سر کو مڑوائیں گے، کچھ سر کے بال کٹوائیں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ خواب سچا ہو گیا، یہ خواب پورا ہو گیا۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد اللہ تمہیں فتح قریب عطا کریں گے، یعنی مکہ بھی فتح ہوگا، فتحا قریبا۔ آج مکہ میں 3 دن کے لیے آئے ہو، پھر ایک وقت آنے والا ہے مکہ تمہارا بن جائے گا، مکہ فتح ہو جائے گا۔ اللہ اپنے نبی کو اس شہر میں واپس لائیں گے جس شہر سے اللہ کے نبی کو نکالا گیا۔ اللہ قادر ہے۔ جب حضور جا رہے تھے تب بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس اللہ نے آپ پر قرآن اتارا آپ کو واپس لائے گا۔ اس کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صلح حدیبیہ سے جہاں اور بہت سارے فائدے اٹھائے، وہاں ایک فائدہ یہ اٹھایا کہ اس امن کے عرصے میں آپ نے شاہان عالم کو خطوط لکھی، پوری دنیا کے وہ بادشاہ جن تک رسائی تھی ان کو آپ نے خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی، اور کئی بادشاہ مسلمان ہوئے، کئی نہیں مسلمان ہوئے، لیکن حضور کی نبوت کا انہوں نے اقرار کیا، عظمت کا اعتراف کیا۔ اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام بلند ہوتا ہے، یہ ایوانوں میں جاتا ہے، یہ صرف جھوپڑیوں تک نہیں رہتا۔
دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو روک نہیں سکتی۔ آج آپ سن رہے ہیں کہ بیت المقدس میں، فلسطین میں، غزہ میں بم و بارود کی اسرائیل اور یہ یہودی مغضوب علیہم قوم، دنیا کی بدترین اور رذیل ترین قوم، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ لی۔ ہسپتال میں بمباری کی، 800 مریض شہید ہو گئے۔ غزہ شہر پورا کا پورا کھنڈرات کا ڈھیر بن گیا۔ ان ظالموں نے ان کی بجلی بند کر دی، گیس بند کر دیا، خوراک اور غذا بند کر دی۔ مسلم ممالک جو امداد بھیج رہے ہیں، امداد یہ اسرائیلی نہیں آنے دے رہے۔ امریکہ ان کی پشت پر ہے، عالم کفر جمع ہے۔ امریکیوں نے جو امن کے چیمپئن ہیں، ہمیں انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں پاکستان میں تم عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تم قادیانیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، عیسائیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ ہمیں سبق پڑھانے والے یہ بین الاقوامی غنڈے، منافق، بین الاقوامی بدماش، اصل حقیقی دہشت گرد یہودیوں کو اسلحہ تو دے رہی ہیں، مسلمانوں کو پانی کا گھونٹ نہیں دینے دے رہے۔ تمہاری منافقت دنیا کے سامنے آ چکی۔ امریکیوں، پرلے درجے کے تم منافق ہو، جھوٹے ہو، کذاب ہو، دجال ہو، تم یہودیوں کے سرپرست ہو اور تم ایک کچھ ہو، تم سب اسلام کے دشمن ہو، مسلمانوں کے دشمن ہو۔ ہمیں تو یقین ہے، ہم تو پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ تمہارے دم چھلائے، ان امریکیوں کے دم چھلائے، وہ پاکستان میں بھی ان کے گن گاتے ہیں، انسانی حقوق، انسانی حقوق، انسانی حقوق۔ تمہیں غزہ کے لوگ انسان نظر نہیں آتے؟ انہیں پانی کا گھونٹ میسر نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، وہاں سے جو میسج آ رہے ہیں دل پھٹتا ہے، آنکھیں پرنم ہیں۔ وہ دل نہیں جس دل میں غزہ کا احساس نہ ہو، مسلمانوں کا احساس نہ ہو، وہ کوئی پتھر ہی ہوگا۔ خود یہودی چیخ رہے ہیں۔ امریکہ میں یہودیوں نے جلوس نکالا ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ یہ آسمانی تعلیمات نہیں ہے۔ 56 اسلامی ملک تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ کئی ہزار شہید ہو گئے۔ ایک میسج میں نے سنا، ایک عرب عالم، پاکستان کے ایک عالم کو انہوں نے میسج پہ بتایا کہ شیخ ادعو اللہ سے دعا کیجئے، کل صباح و کل مساء، ہر صبح ہمارے لیے دعا کرو، پاکستان والو ہر شام ہمارے لیے دعا کرو۔ یہاں لاشیں ہی لاشیں ہیں، اور وہ لاشیں بے گور و کفن ہیں، انہیں دفن کرنے والا کوئی نہیں، بغیر کفن کی پڑی ہیں لاشیں، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے۔ لیکن تم کر لو ظلم، رب کعبہ کی قسم ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ کہو انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ کیوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں 2-3 حدیثیں بیان کرتا ہوں، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، میری ایک جماعت حق پر رہے گی، اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہوگی، انہیں کوئی رسوا نہیں کر سکے گا، ان کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت انہیں ختم نہیں کر سکے گی۔ میری امت کا یہ طبقہ دجال سے بھی لڑے گا۔ حضور سے پوچھا گیا حضرت وہ کون ہے؟ فرمایا وہ مسجد اقصی میں اور مسجد اقصی کے ارد گرد ہے۔ ہم فی المسجد الاقصی واکنافها، وہ مسجد اقصی میں اور مسجد اقصی کے ارد گرد ہیں۔
میرے آقا نے فرمایا تھا لا تقوم الساعہ حتی یقاتل المسلمون الیہود، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہ ہو، اور اس جنگ کے نتیجے میں یہودیوں کو شکست ہوگی اور یہودی چھپتے پھریں گے درختوں کے پیچھے، درختوں کے جھنڈ میں، اور درخت پکار کر کے کہیں گے مسلمانوں کو، درخت پکار کے کہیں گے ایھا المسلم ھذا یہودی ورائی، او مسلمان تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، فقتلو، اس کو قتل کر۔ وہ ہوا چلنے والی ہے مدد کی انشاءاللہ، اور درخت بھی تمہاری ساتھ عداوت کا اظہار کریں گے، درخت بھی مسلمانوں کی مدد کریں گے، کائنات کی ہر چیز اللہ مسلمانوں کی مدد کے لیے مسخر فرما دیں گے۔ یہ ہونا ہے۔ یہ اسرائیلی دجال کی انتظار میں، ان کا خدا دجال ہے، ہمارا عقیدہ ہے دجال جھوٹا ہے، دجال کافر اعظم ہے، دجال کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے دجال کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قتل ہوگا وہ، اور کہاں ہوگا؟ حدیث میں صاف آیا لد میں ہوگا، اور لد کہاں ہے؟ اسرائیل میں، دنیا کا بہت بڑا ایئرپورٹ یہودیوں نے بنایا ہوا ہے، تو وہاں ایئرپورٹ بن چکا ہے، اور دجال کے بارے میں آتا ہے حدیث میں وہ پوری روئے ارض پہ پھرے گا، پوری زمین میں جائے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، لا يدخل الدجال ولا الطاعون، مدینہ میں نہ دجال داخل ہو سکے گا نہ طاعون کی بیماری داخل ہو سکے گی۔ فرمایا مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، 7 راستے ہوں گے، اللہ کے فرشتوں کی فوج ہر راستے پر مدینہ کے راستوں کی بھی حفاظت کرے گی۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مدد آنی ہے اللہ کی۔ یہ حالات تو پچھلی امتوں پہ بھی آئے، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، گھبراؤ نہیں، فلسطین والوں مت گھبراؤ، قرآن کا درس ہے تمہارے لیے۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، آج اگر تم زخمی ہو تو کل تم نے ان کو زخم لگائے، یہ دن تلك الأيام نداولها بين الناس، یہ دن تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، جنگوں کی بانسیں پلٹتے رہتے ہیں، الحرب سجال، جنگ ڈول ہے، ینال منا وننال منہ، کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی ہمارے ہاتھ میں، لیکن آخری فتح انشاءاللہ مسلمانوں کی ہو کر رہے گی، ہمیں یقین ہے۔ یہ تمہیں بزدل بنانا چاہتے ہیں، بزدل نہ بنو، البتہ ان فلسطینیوں کے لیے دعائیں کرو۔ ہمارے اکابر نے کہا ہے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھو، دوسری رکعت میں امام صاحب رکوع سے اٹھ کر قنوت نازلہ پڑھے اور ان مسلمانوں کی نصرت اور مدد اور کفار کی شکست اور ریخ تباہی اور بربادی کے لیے اللہ سے دعا مانگے، دعائیں مانگو، مالی تعاون کرو۔ ہمارے بہت سے اکابر نے ان غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے فنڈ قائم کیا، آپ ہمیں بھی پہنچا سکتے ہیں، ان کا مالی تعاون کرو، ہم انشاءاللہ نظم بنا رہے ہیں پہنچانے کا، یہ ہمارا فریضہ، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور جب حکومتیں راستے خالی کریں گی، راستے میں کئی ملک ہیں، انشاءاللہ جہاد بھی کریں گے، ہم اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کریں، تیار ہونا جہاد کے لیے، ہاں قبلہ اول کی آزادی ہوگی انشاءاللہ، اور یہ ہماری مسجد ہے، اللہ نے اپنے نبی کو اس کا مسلح دیا، معراج کی شب حضور نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اس مسلح پہ نماز پڑھائی، مسلح میرے آقا کا ہے، مسجد اقصی کا، قرآن میں ذکر سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ آیاتنا۔ یہ مسجد اقصی کو مسجد اقصی کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کیا برکتیں ہیں؟ یہ نقطے میں نے اپنی اس کتاب میں نقوش مصطفیٰ جلد اول میں معراج کے واقعے میں پوری ایک تقریر ہے اس میں بیان کر دی ہے۔ الحمدللہ یہ کتابیں چھپ کے آ گئی ہیں۔ یہ جو بیانات آپ سیرت پر بالترتیب سن رہے ہیں یہ 2 جلدوں میں چھپ چکی ہیں، اور 1-2 جلدیں اس کی اور بھی آئیں گی انشاءاللہ، لیکن یہ 2 جلدیں الحمدللہ تیار ہو گئی ہیں۔ جتنے خطبہ ہیں وہ اس کو لیں، اور بالکل ہم نے اس کی معمولی لاگت کے برابر قیمت رکھی۔ فوٹو اسٹیٹ صفحہ بھی 5 روپے 10 روپے کا ہوتا ہے، اور اس کی 1100 صفحات ہے، تقریباً 1200 روپے کی یہ 2 جلدیں ہم نے اس کی قیمت رکھی ہے، بالکل معمولی ہے۔ آپ حضرات گھروں میں لے جائیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، عام فہم ہے، آسان ہے، خواتین کو پڑھوائیں، انہیں پتہ چلے نبی کی سیرت کیا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کریم کے فوائد پر زاد الرشید چھپی ہے، قرآن کریم کے کمالات ہیں، اس کو پڑھنے سے قرآن کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اس لیے دوستو گھبراؤ نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضور نے خطوط لکھے، اور میرے آقا نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، لوگوں میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میرا یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح نہ ہو جانا، وہ قریب تو جاتے تھے، دور نہیں جاتے تھے۔ تمہیں قریب بھیجا جائے تو قریب جاؤ، دور بھیجا جائے تو دور جاؤ۔ آپ نے پہلا خط بھیجا سپر پاور اس دور کی روم تھا، دوسرا خط بھیجا ایران کو، جو اس وقت کی 2 یہ بڑی طاقتیں تھیں۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر روم کو خط لکھا، اور حضور کے ایک صحابی تھے دہیہ کلبی، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ یہ فتنے سے لوگوں کو، عورتوں کو بچانے کے لیے چہرے پر کپڑا رکھتے تھے، اپنا پردہ کرتے تھے تاکہ ان کے حسن کو دیکھ کر کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے۔ حضور نے ان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا شاہ روم کے پاس، قیصر روم کے پاس، اور روم ان دنوں آیا ہوا تھا بیت المقدس میں، اسی بیت المقدس غزہ میں رہ رہا تھا۔ آج جس غزہ کا ان ظالموں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، آج جس غزہ میں کئی ہزار بم مار چکے ہیں، میزائل مار چکے ہیں، اسی غزہ میں آیا ہوا تھا، منت کی تکمیل کے لیے ہند سے آیا تھا، یا رہ رہا تھا۔ حضور نے خط بھیجا شاہ غسان کے پاس، وہ ذیلی ریاست تھی، اس نے اپنا بندہ حضرت دحیہ کلبی کے ساتھ بھیجا، اور وہ روم کے بادشاہ کے پاس خط لے کر حضرت دحیہ کو لے کر پہنچا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ اس کے پاس جب خط لے کے پہنچے، اسی شب اس نے خواب دیکھا تھا، ان ملک الختان قد غالبا، ایک قوم جو ختنہ کرتی ہے ان کا دنیا میں غلبہ ہو گیا۔ یہ پریشان ہوا، بڑا عالم تھا عیسائیوں کا، اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، فمن یختتن من هذه الامہ، دیکھو ختنہ کرنے والی قوم کون ہے؟ مسلمانوں کا تو ان کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس قوم میں ختنہ کرنے والے یہودی ہیں، فلا یہمنک شانہم، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حکم دے دیں اپنی ذیلی ریاستوں کو، جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کر دیں گے۔ اتنے میں خط آ گیا۔ پہلے تو حضرت دحیہ کلبی کی تلاشی لی گئی، جمع تلاشی لی گئی، تو وہ بھی مختون تھے۔ پوچھا گیا کہ عرب والے ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں عرب والے ختنہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو ختنہ سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور عرب میں یہ سنت ابراہیمی باقی تھی، جیسے آج سب مسلمانوں میں اللہ کے فضل سے باقی ہے۔ اس کا دل دھڑک گیا کہ یہ جو نیا نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے شاید یہی اس امت میں غالب آنے والا ہے، اس لیے اس نے دلچسپی سے خط پڑھا۔ حضور نے اسے خط لکھا،
اور اس خط میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ من محمد عبد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم الى قیصر الى ہرقل عظیم الروم. یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقلہ روم کے بادشاہ کی طرف. یہ لفظ ہرقلہ ہے، یہ ہرقل ہے. ہرقلہ کی طرف یہ خط ہے. السلام علی من اتبع الہدی، یہ کافر کا سلام ہے. کافر کو سلام کرو تو کہو السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو حق کو مانے، ہدایت کو مانے، ہدایت پہ چلے. اسلم تسلم، دو ٹوک پیغام دیا. میاں مسلمان ہو جا، بچ جائے گا، تیری حکومت بھی بچ جائے گی، تو بھی بچ جائے گا. اور انی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، میں تجھے اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، اسلام لے آ، بچ جائے گا، آخرت میں اللہ تجھے دگنا اجر دیں گے. اور اگر تو نہیں مانے گا فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، اگر تو نہیں مانے گا تو یہ تیری جتنی رعایا ہیں، جاٹ ہیں، ان سب کی کفر کا گناہ تجھے ہوگا. اور پھر آیت قرآنی پیش کی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. بڑا جامع خط. اہل کتاب، تمہارے ہمارے درمیان توحید مشترک ہے، آؤ تمہاری کتاب بھی توحید سکھاتی ہے، ہماری کتاب بھی توحید کی تلقین کرتی ہے، توحید پہ اتفاق کر لیں. یہ ہمارا نقطہ وحدت، اس پہ ہم اتفاق کر لیتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ خط اس کے پاس پہنچا اور حضرت دہیہ نے خط دے کر وہاں کھڑے ہو کر ایک تقریر کی، بڑی شاندار تقریر کی. انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا